آپ ڈرائیونگ بے احتیاطی سے کر رہے ہو, کوئی بندہ آپ کی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا, آپ گنہگار ہو گئے. کوئی بس ڈرائیور بے احتیاطی سے گاڑی چلا رہا ہے, پیچھے پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں, بس الٹ دی اس نے, گنہگار ہوگا وہ. ان سب کا خون اس کی گردن پہ ہوگا قیامت کے دن. اسی طرح یاد رکھو, میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ڈرائیور سو جاتا ہے اور مسافروں کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے, مار دیتا ہے وہ لوگوں کو. یہ تو میں نے خود دیکھے ہیں. بھائی جب آپ کو ذرا سی بھی نیند آ رہی ہے ڈرائیونگ کے دوران, آپ کے لیے گاڑی چلانا حرام ہے, ناجائز ہے, چلا ہی نہیں سکتے آپ. انسانی نہ اپنی جان سے کھیلے نہ. کئی دفعہ دیکھا ہے نیند آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, کسی کو کہہ دے گا مجھ سے باتیں کرو تاکہ میری نیند. بھائی پھر نیند تو ایسی چیز ہے مسلط ہوتی ہے انسان کے اوپر, تو آپ اس موقع پر گاڑی چلانا روک دیں, سو جائیں آپ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, چائے پی پی کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا نیند بھگانے کے لیے, تو یہ مصنوعی طریقہ ہے, اس سے پھر بھی آپ کو نیند آ سکتی ہے اور چائے کی لت بھی پڑ سکتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی جب نیند آ رہی ہے گاڑی سائڈ تے لاؤ, تو گڈی نو سائڈ تے لا کے, گڈی نو سائڈ تے لا ہے نا, وہ پنجاب میں کہتے گڈی نو سائڈ تے لاؤ, تو گڈی نو سائڈ تے لاؤ تے یا تو کسی اور کے حوالے کرو, کیا کہتے ہیں لمبی پا کے سو جاؤ. دبئی میں جگہ جگہ وہ بنے ہوئے ہیں, اسٹیشن بنے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں گاڑی روکیں اور سو جائیں آپ. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے بھانجا ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیند آئی اس کو اور ٹرک میں لے جا کے مار دی. میرے بھائی بھی زخمی اور خود بھی زخمی, کئی دنوں تک علاج چلتا رہا, تو شکر ہے زندگی بچ گئی. اسی طرح یاد رکھو, قرآن نے جیسے حکم دیا نا کسی نفس کو قتل مت کرو, اپنے آپ کو بھی قتل مت کرو, قرآن میں صاف ہے. قرآن نے اپنے قتل کو دوسرے کے قتل کو برابر قرار دیا, انسانی جان جا رہی ہے بس. تو اس میں بہت ساری بے احتیاطیاں وہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہیں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ نہ باندھنا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے, اور اکثر دیندار لوگ میں نے دیکھے بے احتیاطی کرتے ہوئے. اب کیا ہے چلنے دو نا. میں کبھی بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا, کہیں مین روڈ پہ جائیں, یعنی گلی محلے میں تو نہیں, کہیں بھی گاڑی مین روڈ پہ نکلتی ہے میں فوراً سیٹ بیلٹ باندھتا ہوں. تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, مولوی صاحب کچھ نہیں ہو رہا یار, کوئی نہیں ٹکر مارے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کئی حادثات میں سیٹ بیلٹ ہوتی ہے تو آپ کی بچت ہو جاتی ہے. تو اللہ ہی نہ بچانا چاہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. کہیں آپ مثال نہ دے کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھا ہوا تھا پھر بھی مر گیا, تو وہ تو اللہ مارے گا, تو کون بچا سکتا ہے بھائی. اونٹ پہ بیٹھ کے دیکھو, اگر مقدر میں ہوگا تو کتا وہاں تک پہنچے گا, ورنہ اونٹ ہی بیٹھ کے کتے کے قریب کر دے گا آپ کو, یہ بھی ممکن ہے. تو کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست کراچی سے کوئٹہ جا رہے تھے, 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے بھاگ رہے تھے. وہ اللہ کی قدرت, انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی اور اپنے ساتھ والے بندے کو بھی اتفاق سے کہہ دیا کہ باندھ لیں, ورنہ پروگرام ان کا اکثر ہوتا نہیں ہے اس قسم کا کوئی. وہ اس کو توکل کے خلاف سمجھ رہے ہیں. سیٹ بیلٹ کیا ہوتا ہے یار, جب جو آنی ہے تو آ جائے گی وہ. تو اس نے بھی باندھ لی. یہ مجھے واقعات بتا رہے ہیں کہ 150 کی اسپیڈ پہ کراچی سے کوئٹہ جاؤں نا تو بالکل کھلا ڈلا روڈ ہے, بلوچستان کے بیچ میں سے گاڑی جاتی ہے. میں سمجھتا تھا کنارے سے جاتی ہے, آبادی نہیں ہے, پتہ چلا وہ بیچ میں سے بھی بلوچستان ایسا ہی ہے جیسا کنارے سے ہے. ٹھیک ہے, آبادی نہیں ہے. میں جب بھی کراچی سے کوئٹہ گیا ہوں تو میرا خیال تھا ساحل سمندر سے بالکل کنارے کنارے پہ جاتے ہیں, کوئی شہر ہی نہیں آتا. تو ہمارے ایک دوست بلوچی تھے, وہ بھی میرے ساتھ گئے, بڑے مفتی ہیں بھی بلوچی, بڑے اچھے عالم ہیں. تو ہم ان کے ساتھ گئے تو انہوں نے بتایا بالکل بیچ میں سے جا رہے ہیں بلوچستان کے. میں نے کہا یار ہمارا سائڈوں والا جو ایریا ہے نا وہ بلوچستان کے بیچ کے ایریے سے زیادہ آباد ہوتا ہے. تو 150 کی اسپیڈ پہ ان کو اونگ آئی, تو انہوں نے سوچا کہ آگے پیٹرول پمپ ہے, وہاں جا کے گاڑی روکوں گا اور تھوڑا سا آرام کروں گا, یا غسل کروں گا, یا چھپکے ماروں گا, جو بھی کروں گا, چائے پیوں گا, گٹکا کھاؤں گا, جو بھی. لیکن نیند آپ کو مہلت نہیں دیتی. ارادہ کیا ابھی 4-5 کلومیٹر پہ گاڑی روکنی ہے, مگر 4-5 کلومیٹر سے پہلے دوبارہ اونگ آئی ہے اور گاڑی نے 4-5 خلابازیاں کھائی ہیں, لیکن ایک خراش بھی الحمدللہ نہیں آئی. سیٹ بیلٹ بڑی کام کی چیز ہے انسان کو حادثے سے, ورنہ ان کا انا للہ ہو گیا تھا.
کیونکہ 3-4 قلابازیاں جب 150 کی سپیڈ پہ گاڑی کھاتی ہے تو بیوی کا بیوہ ہونا بھی یقینی اور بچوں کا یتیم ہونا بھی یقینی. ان کے بچے بھی ماشاءاللہ کافی ہیں, ان کی بیویاں بھی زیادہ ہیں, بیویاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں, تو ان کا انا للہ, اور جوان آدمی ہے بھی اسے بیوہ کر جاتا اور بچوں کو یتیم کر جاتا. تو یہ بے وقوفی ہے, پرلے درجے کی حماقت ہے. گورنمنٹ قانون نہ بھی بنائے تو بھی ان چیزوں کا خود سے خیال کرنا چاہیے, سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.